یہ اسکرین پر آپ کو جو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک بھائی کے جنازے کو بھائی اس لیے روک رہا ہے کہ بھائی نے زندگی کے اندر اس بھائی کو، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کچھ حصہ نہیں دیا، اور جب وہ اس کو دفنانے لگے تو چھوٹا بھائی روکتا ہے کہ اس بڑے بھائی کو اس وقت تک میں دفنانے نہیں دوں گا جب تک یہ میرے زمین کا حصہ مجھے نہیں مل جاتا۔ اور نیچے جو کمنٹ میں ایک بھائی نے کمنٹ لکھا ہے کہ اگر بہنیں جنازے روکنے پر آ جائیں تو 99% جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ عیاں ہو جائیں گے اور ان کے جنازے روک دیے جائیں گے۔ جو لفظ انہوں نے لکھا وہ مناسب نہیں میں سمجھ رہا بولنے کے لیے۔ یہ پوسٹ اور یہ کمنٹ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر اور بہت ساری ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر اور بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، وہیں پر یہ گناہ بھی بہت زیادہ عام ہے کہ وراثت جو اللہ تعالیٰ نے ایک حق، ہر انسان کا ایک حق مقرر کیا ہے، اس کی تقسیم میں ناانصافی کرتے ہیں، اور خصوصاً بہنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو وہ زیادتی، بعض اوقات باپ یہ زیادتی کرتا ہے، زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں کے نام زمین لگا دیتا ہے اور بیٹیوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر باپ فوت ہو جائے اور جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بھائی اپنی بہنوں سے وہ زمین اپنے نام لگوا لیتے ہیں اور انہیں وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہن اور یہ بیٹی اپنے رشتوں کا لاج، اپنے بھائی کا رشتہ بچانے کے لیے وہ اپنی زمین اپنے بھائیوں کے نام کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے آباء و اجداد یہ ساری جائیداد یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، اور پھر آخرت میں قبر میں ہم نے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی وارث کی وراثت سے بھاگا، یعنی اس نے وارث کو اس کا حق نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی وارث کو محروم کرنے والے کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ تو اس سے بڑی ندامت اور شرمندگی کیا ہوگی، اور ہر ایک کا حق انسان نے قیامت کے دن دینا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ ہم پر فرض ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کے جو وارث ہوں، فوراً اس کے تجہیز و تکفین کے بعد، کفن دفن کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ علماء سے آپ نے مسئلہ بارہا سنا ہوگا کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اور اپنی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ وراثت کی تقسیم ہے۔ وراثت کی تقسیم کوئی عیب نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے وراثت کے احکام پورا رکوع قرآن کے اندر کو نازل فرمایا ہے، ہر کے انسان کے اللہ تعالیٰ نے حصے بیان فرما دیے۔ اگر یہ کوئی عیب کی بات ہوتی تو قرآن اس کو کبھی بیان نہ کرتا۔ تو اس لیے یہ اکٹھے رہنے کا جو جنون ہمارے ذہن پر سوار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا حق انسان طلب کرتا رہتا ہے، جیسے یہ ابھی پوسٹ ہماری نظروں سے گزری ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جنازے کو روک دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے قرائن کیا تھے، واقعہ کیا تھا، باپ زندہ تھا یا فوت ہو گیا، جیسے بھی تھا۔ اگر اس نہج پر انسان پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے کو روک رہا ہے تو اس کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بھائی کے جنازے کو روکا جائے۔ لیکن یہ ایک پہلو یہ ہے کہ جنازے کو نہ روکا جاتا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جس نے اس انسان کو اس بار مجبور کیا کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے کو روک رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو اس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہوگی۔ اگر باپ نے زندہ ہوتے ہوئے یہ کہا تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے باپ سے مطالبہ کرتا۔ لیکن یہ معاشرے کے اندر جو وراثت ہے اس کی تقسیم میں بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے، اور جب انسان ناانصافی کرتا ہے تو وہ اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دینا، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم عظیم ہے، قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ وراثت کے احکامات ہیں، ان میں خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا
یہ جو آیت ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو اس وراثت کے احکامات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور جو حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو انسان نے آخر مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب مت کریں۔ جو بہنوں کا حصہ لیے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کا حصہ لیے بیٹھے ہیں، اپنے بھائیوں کا حصہ لیے بیٹھے ہیں، وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کیے بیٹھے ہیں، تو فوراً اس کو درست کریں، اس سے پہلے کہ انسان کو موت آ جائے اور پھر معاملہ اس نہج تک پہنچ جائے۔